خطیب مسجد حاضہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں شان حضرت مصطفیٰ کو بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے صدر جلسہ حضرت سید شاہ چندہ حسینی صاحب المعروف زبیر بابا صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ و برادر سجاد نشین حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ شریف کی صدارت، اور اس کے بعد تمام معزز محترم علماء کرام اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، انشاءاللہ تعالی مہمان خصوصی کی آمد ایک 10 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے ہونے والی ہے۔ ویسا بھی صدر جلسہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ ہمارے پاس سادات کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، لہذا حضرات سامعین یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ میں مختصر طور پر میزبان مقرر کے طور پر جو ہے کچھ لب گشادی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ زیادہ وقت آپ کا میں ہرگز نہیں لوں گا، مہمان خصوصی آتے ہی انشاءاللہ تعالی اپنا مائک چھوڑ دوں گا، وہی مہمان خصوصی کو جو ہے شکر کیا جائے گا۔ حضرات سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ علیہ السلام میں جلوہ ہمیں پیدا فرمایا۔ حضرات سامعین، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے تحقیق کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے اس بات کا کہ اللہ نے اپنا حبیب تم میں جلوہ فرمایا۔ لہذا حضرات سامعین، اللہ رب العزت کی احسانات، انعامات، نوازشات، اکرامات ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ انسان بنا کر صحیح و سلامت انسان بنایا، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہاتھ پیر دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ چلنا پھرنا سکھایا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس طریقے سے اللہ انسانوں کو کھانے پینے کی ضروریات کو مہیا کر رہا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس اعتبار سے ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی نعمت اور انعامات ہم پر ہو رہے ہیں، اس کے احسانات ہی ہے، اس کا احسان ہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے اندر چلنے والی ایک ایک سانس بھی اللہ کے احسان ہے۔ اگر وہ چلنے والی سانس رک جائے تو پھر ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرات سامعین، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اس کی جو ہے نوازشات ہے، مگر اللہ کی ذات پر قربان جائیے، اللہ نے کہیں جو احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان میں نے تجھے انسان بنایا، اے انسان میں نے تجھے آنکھ دی، اے انسان میں نے تجھے زبان دی، اے انسان میں نے تجھے روزی دی، اے انسان میں نے تجھے چلنے پھرنے کے قابل بنایا۔ کہیں اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ نے احسان جتایا تو اس وقت جتایا جب اللہ نے اپنا حبیب ہم میں جلوہ فرمایا۔ لہذا حضرات سامعین، اس کی حقیقت کو جاننا ہے، علماء کرام سے بیان سنیں گے تو پتہ چلے گا کیوں اللہ نے احسان فرمایا۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ فلک ہوتے نہ ملک ہوتے۔ لہذا حضرات سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صدقے ہی میں آپ ہی کے ذریعے سے، آپ کے نور کے ذریعے سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لہذا حضرات و سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان اور عظمتوں کا کیا کہنا ہے؟ اگر اب کائنات پر غور کریں گے، آپ غور کرو، جیسا کہ آپ گنتے ہیں 10، اس سے پہلے کیا ہے 9، 8، 7 چلے جائیں گے تو 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی غور کرو، ہم سے پہلے ہمارے باپ سے پہلے دادا، پردادا، سکر دادا، اس طریقے سے جو ہے نسل در نسل دیکھتے جائیں گے تو سلسلہ کہاں ختم ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام تک کیا پہنچیں گے؟ اس کے بعد ہم فرشتوں کا مرتبہ، ہزار مخلوقات کا تذکرہ ہوتا جائے گا تو ایک انتہا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو ہے باری آتی ہے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے جو ذات تھی وہ اللہ کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ لہذا کائنات میں کوئی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرندے تھے۔ لہذا سب سے پہلے جو ذات گرامی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی۔ لہذا فرمایا گیا حدیث قدسی میں ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ لہذا حضرات و سامعین، ذکر کیا گیا ہے لا موجود الا اللہ۔ غور کیجیے، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، کچھ نہیں تھی، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف، فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، تو میں نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ لہذا حضرات سامعین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا سکتا تھا، مگر اللہ کا منشا اور ارادہ یہی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب میں اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے آپ کا تعارف کرانے کی جو ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فخلقت نور محمد، فرمایا گیا لا موجود الا اللہ۔ نہ اس وقت زمین تھی، نہ زمانیات تھی، نہ مکان تھا، نہ مکانیات، نہ فلک تھا، نہ فلکیات تھے، نہ ملک تھا، نہ ملکیات تھے، نہ عرش تھا، نہ عرشیات تھے، نہ نور تھا، نہ نوریات تھے، بس ایک نور، ایک ہی ذات تھی، وہ خدا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہر جگہ اللہ تھا، مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ لہذا حضرات و سامعین، احادیث مبارکہ میں حضرت شاہ عبدالحق مودودی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیے اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ حضرات، ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہاتھوں کی حرکت لگتی ہے، ہاتھ کی محنت لگتی ہے، دماغ بھی لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن کہا، کن کا ارادہ فرمایا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ لہذا فرمایا گیا اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرماؤں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہنا ہی تھا کہ نور محمدی وجود میں آ گیا۔ لہذا حضرات سامعین، کلمہ طیبہ پر غور کیا جائے، جس وقت نہ زمین تھی، نہ سما تھا، نہ آسمان تھے، نہ کچھ نہیں تھا، اور زمین میں رہنے والے بھی کوئی نہیں تھے، نہ فرشتے تھے، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، کچھ نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ اللہ نے جو ہے محمد رسول اللہ کہا تو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وجود میں آ گیا۔ کہا گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اطراف دیکھنے لگے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، ہر لمحہ اللہ ہی اللہ ہے، ہر آن اللہ کی جلوہ گری ہے، اللہ کی شان مدار ہو رہی ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ لہذا یہ تمام جو ہے شان اور عظمت کو دیکھ کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یوں سمجھیے کہ نور محمد سے لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ لہذا حضرات سامعین، اللہ نے محمد رسول اللہ کہا تو نور محمد نے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی سوا۔ حضرات سامعین، کلمہ طیبہ کے ترتیب پر غور کرے، سب سے پہلا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ذات ہے، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ کے جو ہے اللہ کے ذریعے سے جو لفظ اور کلمہ نکلا، جو کلمہ اور کلام نکلا وہ محمد رسول اللہ کا۔
محمد رسول اللہ کے نور کے ذریعے سے جو کلمہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا حضرات سامعین فرمایا گیا جب نور محمد سے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوا، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوش ہو کر جو ہے اپنی وحدت میں ان کو فنا کر دیا۔ ہزارہا سال برسہا برس پھر وہ نور محمدی اللہ کی ذکر و تسبیح میں مشغول رہا۔ فرمایا گیا 1000 سال وہ نور محمدی قیام میں کھڑا رہا، پھر 1000 سال وہ نور محمدی رکوع میں جھکا رہا، پھر 1000 برس جو ہے وہ نور محمدی رکوع سے اٹھ کر قوما میں کھڑا رہا، پھر اس کے بعد سجدے میں 1000 سال سجدے میں رہا، سجدے سے اٹھ کر سجدے میں 1000 سال رہا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں 1000 سال رہا، اس کے بعد اسی طریقے سے قیدے میں 1000 سال گزر گئے، دعا میں 1000 سال گزر گئے۔ اللہ پاک کو یہ ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کے اتنے پسند آئی، ہم اتنے خوش نصیب امتی ہے، اتنے خوش نصیب امتی ہے، امت ہونے پر فخر کرے، ناز کرے، ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ذکر اللہ کے دربار میں ہوا تھا، اللہ کے حضور کے سامنے ہوا تھا، وہ اس کی شکل کو اللہ نے نماز کی شکل عطا فرمائی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کیا راز ہے نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، کیا راز ہے نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے خود خدا بھی تو سجدے میں جاتے۔ لہذا حضرات سامعین یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا طویل جو ہے بیان ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لہذا میں میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں، مختصر طور پر ہی کہوں گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری کی کیا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو عطا فرمایا، وہ نور جو ہے ذکر و اذکار کرتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اللہ کی ذات فنا اور ظہور ہوتا رہا، فالغ جو ہے ظاہر ہوتا رہا۔ حضرات سامعین کہا گیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرات سامعین جبرائیل علیہ السلام صرف ہمارے نبی کے پاس تشریف نہیں لاتے تھے، ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے تھے، نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام کے پاس وحی لانے پر جو معمول فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا پتہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ 70,000 برس کے بعد عرش پر جو ہے ایک نور، ایک ستارہ، نورانی ستارہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ لہذا حضرات سامعین سرکار یہ پوچھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں، بس ایک مرتبہ چمکتا تھا، وہ بھی 70,000 کے بعد، 70,000 سال کے بعد اس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل کیا تم اس نور کو اب بھی دیکھ لو گے تو کیا پہچانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانوں گا، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس نور کی تصویر میرے چہرے میں جم گئی ہے، میرے دماغ میں تصویر و تصور آ گیا ہے، اس کی صورت پر جم گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اسی وقت فرماتے جبرائیل دیکھو میرے فرشتوں پیشانی میں، حضور نے جبرائیل علیہ السلام حضور کی پیشانی دیکھتے ہیں تو حضور کی پیشانی میں نور جگمگا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی وہ نور ہے جو عرش الہی پر جگمگا رہا تھا، جو ہمیشہ 70,000 سال کے بعد غروب ہوتا تھا ان کی وجہ۔ لہذا نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کا کیا کہنا۔ اسی لیے امام البغداد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ لہذا حضرات سامعین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی کے نور کا عالم ہے۔ فرمایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ نور دیکھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نور اللہ کا جو تھا وہ میرا بھی نور تھا۔ لہذا حضرت سامعین اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی سرفرازیاں حضور پر فرماتے ہوئے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز شاد کرتے ہوئے، کرم نمازیاں فرماتے ہوئے، انعامات سے نوازتے ہوئے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں 1000 برس کروڑ برس نور محمدی اللہ کی کرم نوازیوں میں رہا ہے، نور کی برسات میں رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ کیا کیا چیزوں سے نوازا گیا ہوگا، کیا کیا چیزیں دی گئی ہوگی، کیا کیا چیزوں سے جو ہے انہوں نے
دیا گیا ہے، کیا کیا سکھایا گیا ہوگا، کیا کیا علم دیا گیا ہوگا۔ حضرات سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہی نہیں مختصر طور پر گونا کہنا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ حضرت حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میرے نور کے اللہ نے کئی حصے فرمائے ہیں، کسی سے قلم، کسی سے عرش، کسی سے آسمان، کسی سے زمین، کسی سے سمندر۔ اس طریقے سے اللہ نے سارے کائنات کی ساری چیزوں کو میرے نور کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے سامنے اسی لیے کہا جاتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے قرآن۔ لہذا حضرات سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور اس طریقے سے سرفرازیاں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی جو ہے سے فیضیاب ہوتے ہوئے دنیا میں کس طریقے سے جلوہ کر ہوا، اس کی جو ہے حضرات سامعین کہا گیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو ہمارے نبی کے نور کے ذریعے سے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ کہا گیا کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ہزارہا برس ایک سجدے میں تھے، اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائے تو جو لذت، جو حلاوت، جو چاشنی، جو سکون سجدے میں تھا، سجدے کے اٹھنے کے بعد بتا رہا۔ لہذا اس وقت اس کیفیت کی وجہ سے حضور کے نور جو ہے نورانی چیز پر جو ہے قطرات پیدا ہو گئے، پسینے کے قطرات پیدا ہو گئے۔ لہذا دوسری مرتبہ آپ نے سجدہ کہا گیا کہ حضور کی دوسری بات سجدے میں چلے گئے، کیونکہ وہ کیفیت کو، وہ سکون کو، وہ اطمینان کو، وہ حلاوت کو، وہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے حضور نے دوسری مرتبہ سجدہ فرمایا۔ کہا گیا جو قطرات پیدا ہوئے تھے پسینے کے، ان پسینوں کے قطرات کے ذریعے سے اللہ نے دیگر انبیاء کرام کے ارواح مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ لہذا کہا گیا پھر اللہ پاک نے ہر نبی کے روح کو ایک نورانی قندیل میں رکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف آویزہ فرما دیا ہے۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، تمام انبیاء کرام کے ارواح مبارکہ ایسا سنتی جیسا کہ استاد کے سامنے شاگرد سنا کرتے ہیں۔ لہذا حضرات سامعین، اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تشریف آوری ہوئی ہے۔ کہا گیا قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ حضرات سامعین، اس آیت کریمہ میں وہاں بتایا جا رہا ہے اللہ نے عالم ارواح میں ابھی کسی کا وجود نہیں، کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی، سب کے ارواح موجود تھے، سب ارواحوں کو جمع کر کے اللہ نے سارے ارواح سے یہ میثاق لے لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، سارے بنی آدم سے اللہ نے جو عہد لیا، پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا۔ اس میں تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ سب پریشان ہیں، اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، ارواح کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اب جواب کیا دینا ہے، سب خاموش ہے۔ تو سب سے پہلے جواب دینے والے ذات گرامی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، فوراً کہا بلا، اے رب کیوں نہیں، تو ہی تو ہم سب کا رب ہے، بلا شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر، یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلين۔ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام، تمام اولاد بنی آدم سے اللہ نے اس بات کا جو ہے اقرار لیا، اس کے بعد سب کو چھٹی مل گئی، آج بنی آدم کو ہاتھ سے ہٹایا گیا، اب خاص لوگوں کی انبیاء کرام اور مستقیم عوام کے ارواحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان سے عہد اقرار لے لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ حضرات سامعین سے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ارواح انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے فرما رہا ہے جب میں اللہ نے عہد دیا عالم ارواح میں انبیاء کے ارواح سے، کہہ رہا ہے کہ جب میرا نبی تمہارے پاس تشریف لائے تو تم پر یہ ہے کہ اوپر ایمان لانا اور کی مدد کرنا، لتؤمنن به ولتنصرنه۔ قال اقررتم، اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر دیا۔ حضرات سامعین، اس کے بعد فرمایا گیا تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا گواہ بنایا گیا، تمام انبیاء کرام کے ارواح مبارکہ کو ایک دوسرے کا گواہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے تمہاری اس گواہی پر میں خود بھی گواہ بن جاتا ہوں۔
کتنا بڑا حلف ہوگا، کتنی بڑی جو ہے عہد نامہ ہے، کتنا بڑا حلف نامہ ہے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان اور قدر کو بنانا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، سب سے آخر میں ہونے والی ہے، ختم نبوت کا تاج بن کر آنے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کی زبان پر یہی جاری فرمایا تھا، ہر نبی کہتے تھے ہمارے بعد ایک عظمت والے نبی آنے والے ہیں، ہمارے بعد ایک شان والے نبی آنے والے ہیں۔ لہٰذا حضرات سامعین، ایک نقطے کی بات بیان کی گئی ہے، اب غور کریں، ہر نبی کا امت کا جو کلمہ تھا وہ تھا آدم صفی اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو امت تھی وہ کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا نوح علیہ السلام کی جو امت تھی کہتی تھی لا الہ الا اللہ روح النجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کہتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس طریقے سے ہر نبی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ داؤد خلیل اللہ۔ ہر نبی کی امت کا کلمہ اسے نبی سے منسوب ہوتا ہے۔ پہلے تو کلمے کی اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد نبی اور رسول کی رسالت بیان کی جاتی ہے۔ مگر اس سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ نبی کی امت تو نبی کا کلمہ پڑھے گی، مگر نبی کا کیا کلمہ تھا؟ تو فرمایا گیا ہر نبی کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، مگر نبی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان پر۔ لہذا حضرات سامعین، یعنی آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے کیا شان کیا عظمت ہمارے نبی کی وجہ بنایا ہے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ ایک نقطہ بیان کرنا، یہ جیسا کہ شروع سے آپ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ ترتیب تو ایسا ہونا چاہیے، سیدھا کلمہ تو ایسا ہونا چاہیے، مگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا اس کو سمجھنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، بہت ہی راز و نیاز کی باتیں ہیں، بڑے بڑے علماء مجددین محققین کا یہ کام ہے، وہ ہماری بس کی بات ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کسی عاشق کی آواز سے، ایک عاشق سے پوچھا گیا، یہ عاشق خود اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ تو اپنے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، ہر جگہ نبی کی تعریف کرتا ہے، ہر جگہ نبی کا خیال ہے، ہر جگہ نبی کی بلندیاں بیان کر رہا ہے، قرآن میں ان کے چہرے کا بیان ہے، ان کے ظلموں کا بیان ہے، ان کے چلنے پھرنے کا بیان ہے، ان کی پیدائش کا مقام کا بیان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نماز پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، حضور جاگتے ہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، حضور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ہر جگہ نبی کی تعریف ہے۔ اور جو عاشق کہتا ہے اللہ یہ کیسی تعریف ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ محبت کا ثبوت کہتا ہے، ہر جگہ تو اپنی نبی کی تعریف کر رہا ہے، مگر کیسی محبت ہے، تو نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا ہے، نبی کا نام بعد میں رکھا ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء فرماتے ہیں غیر سے آواز آتی ہے، اے نادان تو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت کا نرالا انداز ہے۔ میں اس لیے کلمے میں محمد رسول اللہ کا نام بعد میں اس لیے رکھا ہوں، پہلے تو میرا کلمہ پڑھ کے اپنے گندے منہ کو صاف کر دے۔ کہا گیا بندہ گندا ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا منہ دھل کے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں انتظار کیا ہوں کہ میرے پیارے حبیب کا نام اپنی پاک زبان سے لے جائے۔ لہذا حضرات سامعین فرمایا کہ وہ عاشق کہتا ہے، اس میں جو ہے غلط فہمی میں نہیں جانا کہ قرآن میں کہا ہے اس میں کہ عاشق کی بات ہے، سننا ہے سنو، قبول کرنا ہے کرو یا نہیں، بہر جو عاشق یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کا انتظام اس لیے کیا ہے جب میرا کلمہ پڑھتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، پاک زبان سے میرے نبی کا نام لے۔ لہذا حضرات سامعین کہا جاتا ہے جب پاک منہ دھو کر پاک و صاف ہو کر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت جوش نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مخلصا فدخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہذا حضرات سامعین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بے شمار انعامات اکرامات فرمایا ہے۔ ہم اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے خوش نصیب امتی ہے، ہمارے نبی کی تو بات ہی نرالی ہے، ہم گناہ گار امتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ہم پر کوئی گرفت نہیں فرما رہا ہے، کوئی ظاہری عذاب ہم پر نازل نہیں فرما رہا ہے، بلکہ ہم اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو،
کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ لہذا حضرات سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی گئی پیارے آقا علیہ السلام، اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جو ہے چہرے میں آ گئے، زمین مبارک میں آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے تو ان کو سرفراز کرتے ہوئے آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آ گئے تو آپ کو سمندر ساحل کشتی آپ کی لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آ گئے تو آپ کو آگ سے بچا لیا گیا۔ اس طریقے سے سرفراز کرتے ہوئے، سب کو سرفراز کرتے ہوئے حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے عبد المطلب ان کے شہر مبارک میں جب زمین اطہر میں جب آپ تشریف لا گئے، لے اثر آ گئے تو اللہ نے نور مبارک کے ذریعے سے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ ابرہا نامی بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، آپ کے نور مبارک کو دیکھ کر اس کا جو ہاتھی تھا وہ سجدے میں گر گیا۔ اس طریقے سے اللہ پاک 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کی شب جو ہے صبح شادی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کیا ہوئے، کفار اور مشرکین کے جانور بھی بول اٹھے کہ مبارک ہو، اب ہمارا حق لوٹایا جائے۔ کعبہ خود کہہ رہا تھا کہ اب میرا حق مجھے پہنچایا جائے گا، جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، بت پرستی یہاں کی جا رہی ہے، شرک کیا جا رہا ہے، اس سے اب مجھے پاک و صاف کیا جائے گا، قیامت تک اس میں اب شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرات سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔